اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے جو فوائد تھے ان میں سے مختصر سے فوائد پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بے نمازی کے متعلق اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی سے سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز والا معاملہ درست ہوا تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اگر نماز والا معاملہ خراب ہوا تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ برباد ہوا اور نقصان اٹھایا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان ہے کہ جس کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کا گھر اور مال لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو روز قیامت اللہ کریم اس کی طرف التفات ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کو عذاب دردناک دے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے روز قیامت اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور فرشتے ان کے منہ اور پشت پر ڈنڈے ماریں گے اور جنت سے آواز آئے گی کہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، نہ تو میرے لیے اور نہ میں آپ کے لیے، اور جہنم سے آواز آئے گی کہ آجا میرے پاس، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں بچھو اور سانپ وغیرہ، اور یقیناً ان کی جو مسافت ہے نا تقریباً 1 ماہ کے مقدار کے برابر، اسی وادی میں بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس کو بچوں کا گھر، جو بچوں کا گھر کہلاتا ہے، اور وہاں کا ایک بچو جو ہوگا نا وہ خچر کے برابر ہوگا۔ اسی وادی میں اسی کو عذاب دیا جائے گا، اسی وادی میں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی فوائل للمصلین ویل کے متعلق علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ویل یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور ایک ایسی وادی کہ جس سے جہنم کی تمام وادیاں روز پناہ مانگتی ہیں، اور اسی وادی میں بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح تفسیر ہے زاد المسیر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے نا اس کے پیشانی پر 3 سطر لکھ دیے جائیں گے۔ پہلی سطر جس میں لکھا ہوگا کہ اے اللہ کے حق ضائع کرنے والا، دوسری سطر جس میں لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے مستحق، اور تیسری سطر جس میں لکھا ہوگا کہ جس طرح تو نے اللہ کا حق ضائع کر دیا
بالکل اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کا یہ انجام، آپ اپنے معاشرے کی طرف دھیان دیں اور پھر معاشرے سے ذرا ایک قدم آگے جائیں، اپنے گھر کی طرف آئیں۔ معاشرے میں کس قدر بے نمازی، معاشرے سے ذرا قدم اٹھائیں، اپنے گھر کی طرف آئیں، ہمارے گھروں میں کس قدر بے نمازی، اور پھر ہمارے گھروں میں ہمارے اولاد جس میں سے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں سب موجود، بھائی بہن سب موجود، بھتیجے بھتیجیاں سب موجود، ان میں کس قدر بے نمازی۔ آپ خود سوچیں نا، اکثر ہمارا یہی رونا دھونا ہوتا ہے کہ جی گھر میں خیر و برکت نہیں، گھر میں آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، معمولی معمولی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز نہیں، گھر کے اندر نماز نہیں۔ اگر گھر والے نماز کی پابندی کریں اور گھر کے اندر نوافل وغیرہ سنن وغیرہ قرآن کی تلاوت وغیرہ، تو یقین جانے کہ گھر سے جو شیطانوں کا جو سایہ وغیرہ، جو شیطانوں نے اس پر جو اڈے وغیرہ بنائے، وہ از خود ختم ہو جائیں، اللہ کے رحمت کے سائے اس پر اوپر ہوں گے۔ گھر کے اندر سکون ہوگا، گھر کے اندر ایک محبت ہوگی، ایک بھائی چارگی ہوگی، امن ہوگا، پیار ہوگا۔ لیکن کیا کریں، ہمارا تو بس معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگنے والے، ہمارا تو یہی نظریہ بنا ہوا ہے کہ جی بس سب کچھ ہوتا ہے تو تعویذ سے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تعویذ سے انکار کر رہا، بالکل اس سے انکار نہیں کر رہا، میں تو یہی کہوں گا کہ ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو کاروبار بنانا یہ میں درست نہیں سمجھتا۔ اور یقین جانے پیار محبت کا نسخہ جو ہیں وہ اللہ کی کتاب ہیں، اور سکون کا نسخہ جو ہیں وہ نماز ہے۔ کسی مولوی کی تعویذ میں پیار محبت نہیں۔ اگر مولوی کی تعویذ میں پیار محبت ہوتی تو جس مولوی سے آپ تعویذ بنا رہے ہو، ذرا اس مولوی سے پوچھو کہ مولوی صاحب آپ کے گھر میں آپ کا کس قدر پیار و محبت ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیجیے۔ ارے پیار بڑھانے والی، پیار کا درس دینے والی، محبت کا درس دینے والی وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور سکون نماز کے اندر ہے، دین کے اندر ہے، اور یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر آپ خود سوچیں، اگر 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ہر ایک کا کمرہ اگر علیحدہ ہو تو ہر ایک کے پاس موبائل، اور ہر ایک کا موبائل آن، رات کو 3 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک، 3:30 بجے تک، 2:30 بجے تک اور موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی ایک مووی دیکھ رہا ہے تو کوئی گیم کھیل رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب رات کو 3، 3:30، 4 بجے تک یہ موبائل آن ہو، موبائل میں مصروف ہو، تو صبح کی نماز کہاں سے ہوگی؟ جب صبح کی نماز نہیں ہوگی تو گھر میں خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ اتفاق کہاں سے آئے گا؟ پیار محبت کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ جب صبح کی نماز نہیں ہوئی تو قرآن کی تلاوت کیسے ہوگی؟ جب قرآن کی تلاوت نہ ہو پورے دن میں تو آپ سوچیں کہ وہ دن کیسا گزرے گا؟ اس دن کے اندر آپ جو محنت مزدوری کر رہے ہو تو اس میں اللہ خیر و برکت کیسے ڈالے گا؟ خدا را نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، خدا را اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز کی پابندی کریں۔ یقین جانیں آپ کو اگر دلی سکون محسوس نہ ہوا پھر آپ جو چاہیں آپ کہیں، لیکن ذرا تو آئیں نماز کی طرف نا، نماز کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اور پھر دیکھیں اپنے گھر میں کہ کس قدر جنت کا نظارہ پیش کرے گا۔ آج ہمارے گھروں کا وہی حال ہے جو قرآن کریم میں اللہ کریم نے قیامت کا منظر بیان فرمایا سورۃ عبسہ کے اندر۔
یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. یہ منظر روز قیامت کا اللہ نے بیان فرمایا، اور آج یہ منظر ہمارے گھروں کا ہے. کیوں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. آج بائی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے ہیں. اسی طرح بیوی وہ اپنے خاون سے بھاگ رہی ہے، خاون اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے. حالانکہ یہ منظر تو روز قیامت کا، اور ہم نے یہ منظر آج دنیا میں بنا لیا اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے. آج جس قدر نماز کو ضائع کیا جا رہا ہے، معمولی کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں نا، جس کام کے لیے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کام میں خیر و برکت کیسے ہوگی؟ جس کام کے لیے آپ اللہ کی نماز کو فوت کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اس کام میں خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ کام کہاں تک خیر کے ساتھ تکمیل تک پہنچے گا؟ آپ خود سوچیں. گھروں میں ہمارے ماؤں بہنوں کا بھی یہی حال. گھر کے کام کاج کے لیے نماز کو ضائع کر دیا، گھر کے معمولی سے کام کے لیے نماز کو چھوڑ دیا. آپ خود سوچیں نا، پھر یہی ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ جی کام ختم ہی نہیں ہو رہے. تو کام کیسے ختم ہوگے جب آپ نے ان گھر کے کام کے لیے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا؟ تو اللہ آپ کو کیسے سکون دے گا؟ اللہ آپ کو کیسے آرام نصیب فرمائے گا؟ خدا را نماز کو ضائع نہ کرے. یہ مختصر سی چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہو تو اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. آپ خود سوچیں آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں جو بے چینی، جو بے سکونی ہے، اس کی اصل وجہ نماز. آج ہر جگہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ کہ اللہ کی دین سے دوری، قرآن سے دوری، نماز سے دوری. تو خدا را اگر سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو خدا را نماز کی طرف آئے، خدا را قرآن کی طرف آئے، نماز کے پابند ہو جائے، پکے نمازی بن جائے اور قرآن کریم کے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بن جائے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.